حالانکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کام لکھا گیا ہے اس کے اسباب بھی لکھے گئے. اس کے اسباب میں سے ایک سبب دعا بھی ہے. مثلا آپ کے لیے رزق لکھا گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا، لیکن وہ رزق کیسے دے گا؟ اس کے اسباب لکھے گئے، وہ اسباب آپ اختیار کریں، گھر سے باہر نکلیں، نوکری تلاش کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، اور اس کے بعد جو آپ کو رزق ملے گا وہی آپ کے لیے لکھا گیا تھا، اور اس کے لیے یہ سارے اسباب بھی لکھے گئے. اور اس وجہ سے اللہ کے رسول نے مثال دی ہے کہ تم پرندوں کو دیکھو کہ وہ اپنے گھونسلوں سے صبح سویرے نکلتے ہیں اور سارا دن ادھر ادھر چپتے ہیں، اس طریقے سے ان کو رزق ملتا ہے. جب شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے گھونسلے میں سارا دن بیٹھے رہیں اور کہیں کہ میرا رزق مجھے یہاں پہ پہنچتا رہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی نیکی کا کام ہے، اس میں مشکلات آتی ہیں، تو وہ مشکلات بھی اس نیکی کے اندر لکھی گئی ہیں. اور کیوں لکھی گئی ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اتنی اونچی ہے کہ اس کے لیے انتہائی اونچے کردار کے لوگ مطلوب ہیں. جیسے انگریزی کا محاورہ ہے ٹام ڈک اینڈ ہیری. ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری اس کا مستحق نہیں ہے اس جنت کا. اس جنت کے لیے بہت ہی اونچے کردار کے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں. اور اونچا کردار کیسے بنتا ہے؟ اگر مشکلات نہ ہو، اگر تکالیف نہ آئے تو کردار کو کیسے جانچا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی کو رشوت دی جاتی ہے کہ اتنی یہ رشوت سے دی جا رہی ہے، اور پھر وہ اس رشوت کو ٹھکرا دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت اگر میں یہ پیسے لے لوں تو میرا مکان بن سکتا ہے، میں ایک گاڑی خرید سکتا ہوں، لیکن وہ ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس رشوت کو ٹھکرا دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ ناجائز ہے، حرام. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ وہ بندے جو کہ اپنے کردار کے اندر عملی اقدامات کی حیثیت سے انتہائی بلند شخصیت کے حامل ہیں، وہی جنت کے مستحق. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. اللہ تعالیٰ نے جو کموڈٹی رکھی ہے وہ بہت ہی مہنگی ہے، بہت ہی ایکسپینسو ہے، اور وہ کموڈٹی کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، وہ جنت ہے. سوال ہے کہ میں قرآنی علم حاصل کرتی ہوں، اس کو بار بار یاد بھی کرتی ہوں، اچھی نیت ہے، جذبہ ہے، محنت ہے، مگر جب کرنے کا وقت آیا تو بھول گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہا جائے؟ اب کام تو نیک تھا، تو کیا اس میں غلطی میری ہے، یعنی ایمان کی کمی ہے، یا پھر میری تقدیر میں صرف اتنا ہی تھا؟ یاد رکھنا جتنا کہ اللہ نے چاہا اس کو واضح کریں. ایک تو وہ بھول ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. خطا کو ایک شخص نے جان بوجھ کے کوئی کام نہیں کیا، غلطی سے کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں. اور ایسی نسیان کی وجہ سے اور ایسی اکراہ، کسی شخص کو مجبور کیا گیا کسی کام پر، اس کی اپنی مرضی نہیں تھی، ان تین چیزوں کو معاف کیا گیا. تو اس کے اندر ایک چیز نسیان بھی ہے، لیکن یہ نسیان وہ ہے کہ مثلا آپ نے کوئی وعدہ کیا اور یاد نہیں رہا، تو اس وجہ سے آپ پر مواخذہ نہیں ہوگا. یہاں پر ایک چیز ہے کہ آپ ایک علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے محنت بھی کی ہے، تو یہ جو بھول ہے اس کو کم کرنے کی یا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس میں بہت ہی بڑی ہمت کی ضرورت ہے. اگر آپ نے کار ڈرائیو کرنی ہو اور آپ کو سونے کی بھی عادت ہو، اب آپ یہ بھی چاہیں کہ میں کار بھی ڈرائیو کروں اور ساتھ ساتھ سوتی بھی رہوں، تو ایسی کار ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی. اگر کار ایجاد ہو جائے تو ایسی روڈ ایجاد نہیں ہوئی کہ جس کے اوپر انسان سوتا بھی جائے اور کار بھی ڈرائیو کرتا جائے. تو اس لیے آپ کو اپنے آپ کو قابو میں کرنا پڑے گا. اور وہ اس لیے میں نے یہ مثال دی کہ میں بھی کار ڈرائیو کرتے ہوئے سوتا ہوں، میری اہلیہ موجود ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گی. تو اس کے لیے پھر مجھے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. کبھی میں اپنے اوپر پانی کی چھینٹیں ڈالتا ہوں، کبھی راستے میں گاڑی روک کے کافی پیتا ہوں، چائے پیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر گاڑی کو چلاتا ہوں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں میں سوتا بھی رہوں اور گاڑی بھی ڈرائیو کرتا رہوں تو کیا ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ مجھے نیند نہ آئے. جب نیند آتی ہے تو پھر یہ سب کچھ کوششیں کرتا ہوں. پانی کا گلاس سارا کا سارا اپنے سر کے اوپر اونڈے لیتا ہوں گاڑی چلاتے ہوئے. ایسے وقت میں سردی گرمی سب انسان بھول جاتا ہے جبکہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کام کو اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمت کریں. یہ جو بھولنے کی عادت ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. کانسنٹریٹ کریں اپنی ایجوکیشن کے اوپر. کس طریقے سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے؟ بس قرآن یاد کرنا ہے. قرآن کو آپ نے یاد کیا انسان بھول جاتا، لیکن آپ اسے بار بار پڑھیں، روزانہ پڑھیں، روزانہ اپنا معمول بنا لیں کہ فجر کے بعد میں نے ایک سورت پڑھنی ہے، تو اس طریقے سے وہ قرآن یاد رہے گا. لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ بھئی میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی لیکن میں بھول جاتی ہوں، تو اس بھول کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر پھر یہ بھول باقی رہ گئی تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہی میرا مقدر تھا. لیکن پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اسے دیتا ہے، جس کو گمراہ کرنا چاہے اسے گمراہ کرتا ہے. کیا اس میں بھی انسان کا ارادہ شامل ہے؟ اور وہ انسان جو مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوا بلکہ کافر گھرانے میں پیدا ہوا، کیا اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہدی من یشاء ویضل من یشاء، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ.
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ فاسقین جو کہ یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، یہ آخری عمل ہے کہ آخر میں کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان حالت کفر میں مر جاتا ہے جیسے کہ ابو لہب یا ابو جہل، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گمراہی لکھی ہوئی ہے۔ یہ مطلب یہ اس کا آخری نتیجہ تھا۔ لیکن آغاز میں، ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کے لیے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہا کہ فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، شکر کا راستہ بھی اور کفر کا راستہ بھی۔ اب اس کے بعد جو شخص شکر کے راستے کی طرف قدم اٹھاتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جو شخص کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں پھر میں ڈرائیونگ کی مثال دیتا ہوں۔ اب اگر ایک شخص ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار ڈرائیونگ کے قانون کی نافرمانی کرتا ہے، پولیس اسے پکڑ لیتی ہے، اور اگر اس کی جو اس نے کام کیا ہے بہت ہی سنگین ہو، تو پھر وہ اس کے لائسنس کے اوپر ایک پوائنٹ دے دیتی ہے، یعنی پوائنٹ کہہ لیجیے یا ایک سیاہ نقطہ اس کے لائسنس پہ آ جاتا ہے۔ یہ جو پوائنٹس ہیں جو اس کی ان غلطیوں کی بنا پر دیے جا رہے ہیں، یہ اس کی اپنی حرکت ہے۔ اب وہ یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ پولیس والے میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس نے خود ایک غلط کام کیا۔ اسی طریقے سے نو انٹری کا سائن تھا، اس کے اندر گاڑی کو گھسا دیا، اب پولیس نے پکڑ لیا اور اس نے اس کے لائسنس کو مارک کر دیا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پولیس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے خود اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی۔ اور اسی طریقے سے جب اس کے پوائنٹس بڑھتے چلے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اس سے ڈرائیونگ لائسنس چھین لیا جائے گا، آئندہ تم اب گاڑی نہیں چلا سکتے۔ اور اسی کو قرآن نے کہا وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، انسان کی آنکھ پہ، انسان کے کان کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہ مہر لگانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بس بعض لوگوں کو کہا کہ ان سب کو اسٹیمپ کر دو، مہر لگا دو، اور ان کے اوپر مہر نہ لگاؤ؟ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، جب اس اختیار کا غلط استعمال کرتا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، فَلَمَّا زَاغُوا، جب یہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر کجی پیدا کر دی۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ شروع میں تو انسان کو، ہر ایک انسان کو حریت دی گئی ہے، اختیار کا ارادہ دیا گیا ہے، اس کے بعد جب وہ اس ارادے کو غلط استعمال کرتا ہے تو پھر وہ حالت ایمان میں اس کی وفات ہوتی ہے یا حالت کفر۔ اب دوسرا سوال یہ کہ جو شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور ایک کافر گھرانے میں پیدا ہوا، ہر ایک شخص کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں اس کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا۔ کتنے ہی لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن اپنی زندگی کافروں کی طرح گزار دیتے ہیں، اور کتنے ہی کافر گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور انہیں ہدایت کی توفیق ہوتی ہے۔ کیا اس وقت امریکہ میں اور برطانیہ میں مسلمان نہیں ہو رہے؟ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، حالانکہ کافر گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے تھے، انہیں ہدایت نصیب ہوئی۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، نیکی کے راستے پر نہیں ہیں، اور بالآخر ایک کافر کسی موت انہیں نصیب ہوتی ہے۔ تو بہر صورت جو شخص جس ماحول میں پیدا ہوا اس کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا۔ لیکن جہاں تک جنت میں جانے کا اور جہنم میں جانے کا تعلق ہے، تو جس کافر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت واضح ہو گئی ہے، اب اس کے سامنے کوئی جواب نہیں ہوگا، یعنی دین اس کے سامنے آ گیا، اس نے دین اسلام کو پہچان لیا، اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا۔ اور آج کے زمانے میں جبکہ ساری کی ساری دنیا ایک گلوبل ولیج کی حیثیت رکھتی ہے، ٹیلی ویژن کی وجہ سے اور سیٹلائٹ پروگرامز کی وجہ سے، میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شخص یہ کہہ سکے گا کہ وہ اسلام کے بارے میں نہیں جانتا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنا، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ تو گویا اس دین کی حجت ہر جگہ پر قائم ہو رہی۔ ہاں، اگر کسی ایسے شخص کا آپ تصور کریں کہ جس نے اسلام کا نام بالکل نہیں سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے بارے میں کچھ نہیں سنا، ایسے انسان کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ آخر اسے کیوں کافر کی حیثیت سے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے، اس کے بارے میں دو جوابات لکھے گئے۔ ایک جواب تو یہ کہ جتنی ہدایت اس تک پہنچی ہے اس ہدایت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ ہدایات اربع، 4 قسم کی ہدایات۔ ایک تو سب سے نچلی ہدایت ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں جبلی ہدایت، دی گائیڈنس آف انسٹنکٹ۔ اس کے بعد حواس کی ہدایت، دی گائیڈنس آف سینسز۔ اس کے بعد عقل کی ہدایت، دی گائیڈنس آف ریزن۔ اور اس کے بعد آسمانی ہدایت، دی گائیڈنس آف ریویلیشن۔ یہ 4 ہدایات ہیں۔ جس شخص کو دی گائیڈنس آف ریویلیشن وہی نہیں پہنچی ہے، اس کے پاس اس سے جو کم ہدایت تھی، ریزن کی، عقل کی، وہ تو پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی؟ اپنی عقل سے اس نے کیا اللہ تعالیٰ کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ اس سے سوال کیا جائے گا صرف اس حد تک، عقل کی حد تک۔ اور دوسرا جواب جس کا ذکر امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ نے کیا ہے، وہ یہ کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن
قیامت کے دن ان سے سوال جواب کیا جائے گا.